بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم دوستو، سفر سے واپسی کے بعد اکثر لوگ ہم بستری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اور ہم بستری سفر سے واپسی کے کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے اور ہم بستری سفر کے بعد کرنے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اور شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ سفر سے واپسی پر ہم بستری کرنے کے بارے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا، جیسا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی، ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ کی، تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کرتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہو، تاکہ پریشان بالوں والی کنگھا کر لے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ محترم دوستو، مرد جب تک گھر سے باہر یعنی سفر میں رہے گا تو اس کی نفسانی خواہشات اس پر غالب رہیں گی اور وہ باہر گھومتے پھرتے عورتوں کی طرف دیکھے گا تو اس طرح اس کی شہوت عروج پکڑ لے گی۔ چنانچہ لمبے سفر کے فوراً بعد مرد حضرات کو چاہیے کہ ہم بستری میں جلدی کریں تاکہ ان کی نفسانی خواہشات قابو میں رہیں۔ ساتھیو، یوں تو شریعت نے ہم بستری کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا، چاہے وہ سفر سے پہلے ہو یا بعد میں، لیکن انسان کو اپنی صحت کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر لمبے سفر سے واپسی ہوئی ہو تو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس فریضہ کو سر انجام دیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر سفر کی تھکاوٹ کم ہو یا نہ ہو پھر جب چاہیں کر سکتے ہیں۔